ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید آپ سب کا میرے یوٹیوب چینل طالب علم میں۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی اس ویڈیو میں ہم قرآن مجید فرقان حمید کے متعلق کچھ گفتگو کریں گے کہ قرآن مجید کا نزول کیسے ہوا اور قرآن مجید کی غرض و غایت کیا ہے۔ قرآن مجید کی تعریف۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا عربی زبان میں وہ کلام اعجازی ہے جو وحی مطلوع کی صورت میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا گیا۔ کلام کا اعجاز۔ کلام کا اعجازی سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم ترین وہ دائمی معجزہ ہے جس کی ایک چھوٹی سی صورت کی مثال بنانا بھی ناممکن ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید وحی کی صورت میں نازل ہوا۔ وحی سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتوں کے واسطے سے یا فرشتوں کے واسطے کے بغیر نازل ہوا۔ وحی کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک وحی مطلوع اور دوسری وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع اس وحی کو کہتے ہیں جس کے معنی کے ساتھ الفاظ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے گئے ہو۔ اس وحی کو وحی جلی بھی کہتے ہیں۔ وحی خفی و وحی غیر مطلوع اس وحی کو کہتے ہیں جس کے معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو اور ان کے الفاظ اور افعال خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تجویز فرمائیں۔ ابھی تک ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کی تعریف جانی، وحی کتنی قسم کی ہوتی وہ جانے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کا موضوع کیا ہے، اس کی غرض و غایت کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید کا موضوع کیا ہے۔ قرآن مجید کا موضوع ہے خالق کائنات اور انبیاء و ملائکہ اور کائنات کا علم، اصلاحی عقیدہ و اعمال و احوال، تزکیہ نفوس، تہذیب، اخلاق، شہروں اور ملکوں کی سیاست ہے۔ قرآن مجید کی غرض و غایت کیا ہے؟ قرآن مجید کا علم حاصل کرنے پر عقیدہ رکھنا اور عمل سے انسان کی دنیا و آخرت سنور جائیں، یہ اس کی غرض و غایت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا نزول کس طریقے سے ہوا؟ رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دیگر جید مفسرین کے اقوال کی روشنی میں قرآن مجید کی 3 نزول ہوئے۔ نزول اول، اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور غیر مخلوق، ازلی اور قدیمی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اپنے قلم کو اس کلام میں قدیمی پر دلالت کرنے والی نقوش اور اس کو لوح محفوظ پر لکھنے کا حکم دیا، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ وہ ایک شان والا قرآن ہے جو لوح محفوظ میں ہے۔ نزول دوم، قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا۔ یہ نزول ماہ رمضان مبارک میں شب قدر میں لوح محفوظ سے نیچے والے آسمان سے نازل ہوا۔ اس مقام کا نام بیت العزت ہے۔ نزول سوم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر شریف 40 سال کی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کا نزول شروع فرمایا اور سب سے پہلی سورت علق جو غار حرا میں نازل ہوئی۔ آئیں اب ہم قرآن مجید فرقان حمید کے اعداد اور احکام قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کو چھونے کے لیے ہمیں پاکی کس طرح حاصل کرنی چاہیے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید یوں ارشاد فرماتا ہے، لا يمسه الا المطهرون، اسے نہ چھوؤ مگر پاکیزہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جب تلاوت شروع کی جائے تو سب سے پہلے کون سے الفاظ کی تلاوت کرنی چاہیے، اس کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں یوں ارشاد فرماتا ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے۔
اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس قرآن مجید فرقان حمید کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، اس پڑھنے پر قرآن ہمیں کس طرح رہنمائی فرماتا ہے، یہ آیت سماعت فرمائیں۔ أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا۔ اور قرآن ترتل یعنی حروف کو مخرج سے صفت لازمہ و صفت عارضی کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے پڑھو۔ جب قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی جائے تو بندے مومن کو کیا عمل کرنا چاہیے، اس کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں یوں: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو کہ تم پر رحم ہو۔ جیسا کہ ہم نے ابھی تلک قرآن مجید فرقان حمید کی تعریف، غرض و غایت، اس کے معنی اور وحی کے متعلق ہم نے گفتگو کی، اور قرآن مجید فرقان حمید کی آداب و احکام ہم نے جانے۔ اب آئے قرآن مجید فرقان حمید کی فضائل اور مراتب حدیث کی پاک کی روشنی میں سماعت فرماتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کو کبھی فاقہ نہیں ہوگا جو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتا ہے یعنی پڑھتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جس کے دل میں قرآن کریم کا کچھ حصہ بھی نہ ہو وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولادوں کو 3 چیزوں کی باتیں سکھائیں۔ وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری محبت سکھائے، نمبر 1۔ نمبر 2، میرے گھر والوں کی محبت اس کے دل میں ڈالے یعنی اہل بیت کی محبت۔ اور آخر میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تلاوت قرآن کثرت سے کرا کرے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روز قیامت روزے اور قرآن دونوں بندوں کے لیے شفاعت کرے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں میں نماز اور تلاوت کلام اللہ سے اپنے گھر کو منور رکھو۔ اب ہم قرآن مجید فرقان حمید میں کچھ نشانیاں نظر آتی ہے، اس کے بارے میں کچھ خلاصہ کرتے ہیں، جیسا کہ آیات، سورت، رکوع اور پارہ ہمیں نظر آتا ہے۔ اس کی تعریف کیا ہے؟ آیت کسے کہتے ہیں؟ آیت ایک مختصر مضمون کو کہتے ہیں جس کا کوئی نام نہیں ہوتا۔ سورت قرآن مجید کی آیتوں کا ایسا مجموعہ جو ایک مکمل مضمون پر اور چند مضامین پر مشتمل ہو اور اس کا کوئی نام بھی ہو، اسے سورت کہتے ہیں۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں مکمل 114 سورتیں ہیں۔ رکوع حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مقررہ کردہ قارئین جب نماز تراویح میں ایک رکعت میں جتنی آیتیں پڑھتے تھے وہ ایک رکوع کی صورت بن گئی۔ پارہ قرآن مجید فرقان حمید 30 حصوں میں مشتمل ہے، ایک حصے کو پارہ کہتے ہیں۔ انہی گفتگو کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس ویڈیو کے اندر۔ اس ویڈیو میں جو کچھ بھی خطا و غلطی ہے اللہ تعالیٰ اسے درگزر فرما کے معاف فرمائے، اور کچھ بات آپ کو پسند آئی ہے اس ویڈیو کے اندر تو اس کو اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں، اس لیے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں رب نے فرمایا کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آنکھ سے بچاؤ، اور جہنم سے آنکھ سے بچانے کا مقصد یہ ہے کہ علم دین سیکھے اور عام کرے۔ اور اس چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیے تو سبسکرائب کرے، لائک کرے، کمنٹس کرے اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔